وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 868، آیت نمبر 3، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ یدبر الامر، ہر کام کا انتظام کرتا ہے وہ۔ ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کے سامنے سر جھکا دو، اسی کی بندگی کرو۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے مخلوق کو، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے
کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے بما کانوا یکفرون، ان کے انکار کے سبب۔ سامعین کرام، سورہ یونس کا مضمون ہے اور بہت بنیادی مضامین ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کی نظریے کی بات ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ 13 سال تک جو بھی مضامین آئے وہ نظریاتی طور پہ تھے، اساس بنیادی جو مضامین ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب ایک معاشرہ بن گیا تو پھر احکامات آئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑا سا تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اساس بنی بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ ہماری اساس زندگی کی باطل ہے، جو بھی ہم نے بنائی ہے۔ ہمارا عقیدہ باطل ہے، ہمارا نظریہ باطل ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں، اساس، نظریہ، عقیدہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی ہماری وہ نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ظاہر پہ ہے۔ عقیدہ مطلب یقین، نظریہ وہ جس پہ آپ زندگی گزارتے، زندگی گزارنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک اساس، بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری تبدیل ہو گئی ہیں، اور باطل یعنی جو ختم ہونے والی چیز ہے، جو کہ دنیا ہے، جو کہ ظاہر ہے، اس کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، وہی ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد ہے۔ تو یہ بات تو بڑی یعنی صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اگر بنیاد ہی غلط ہوگی، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد غلط ہو جائے، نظریہ باطل ٹھہرے، عقیدہ غلط ہو جائے، تو پھر ہمارے اعمال بھی غلط ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے دوں، کہ 2 راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، باقی ٹیڑھے ہیں، اور ہمارے کسی یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 آدمی ہیں، ایک دونوں کی منزل ایک ہے۔ ایک نے غلط راستے پر اپنی گاڑی دوڑا دی، اور ایک نے صراط مستقیم سیدھے راستے پر اپنی گاڑی دوڑا رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون منزل کو پہنچے گا؟ اپنی منزل کو کون پائے گا؟ ظاہر ہے کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور جس نے جو راستہ بھٹک گیا ہے وہ تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل ہماری صورتحال یہی ہے سامنے کرام، کہ ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، منزل بھٹک گئی ہے۔ اور دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے یہ آیات کی تشریح کرنے کے سلسلے میں یا مضمون نمٹانے کے سلسلے میں۔ میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی نقطہ ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری منزل درست ہو جائے۔ جب منزل درست ہوگی تو اس کا راستہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہمیشہ قرآن جب بات کرتا ہے تو عام طور پہ، عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ ایمان کی پہلے بات کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں بھی اگر آپ دیکھیں جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا۔ دیکھیں، تھوڑا سا اس میں اگر آپ غور کریں، میں تھوڑی دیر کے لیے آیت نمبر 4 پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایک نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے۔ ایمان کا مطلب یقین، اور یعنی منزل پر یقین۔ منزل سے انکار کرنے والا کافر ہو گیا۔ بات سادی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ جو منزل سے انکار کرتا ہے قولاً یا عملاً، تو وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو بھٹک گیا راستہ۔ ہم اس وقت، ہم جو ہیں، ہم سب فرد ہو، افراد ہوں،
ملک قوم ہو یا پوری امت مسلمہ، یہ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ کیوں کہ منزل کا انتخاب غلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل یعنی مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنانا چاہتے، تو انکار ہو گیا۔ باقی تو پھر باتیں رہ گئیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تو بنا سوچے سمجھے جو بھی آپ کام کریں گے، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سفر کر رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے تو دن بھر چلتے رہیں، رات بھر چلتے رہیں، آپ منزل تو آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں آسان آسان باتیں ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں جو بیٹھا ہوں اور یہ بات چیت کر رہا ہوں، تو یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ سوچنے کے لیے میں آپ کو کچھ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں، منزل کا انتخاب کریں، سوچیں، اس میں ٹائم لگا لیں۔ آپ کہتے ہیں ٹیک یور ٹائم، نا آپ اپنا وقت لگا لیں جو بھی آپ، اور اس کے بعد جو ہے سوچ بچار کے بعد ایک منزل کا انتخاب کریں، بقائی میں ہوش و حواس، اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ اور پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں تو کسی رہنما کو نہ ڈھونڈیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی سوچ سمجھ کے آپ ایک یعنی ابتدائی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچ سمجھ کے کام لیں، آپ جو بھی ہیں، جس حیثیت، امیر ہیں، غریب ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ عاقل اور بالغ ہو گئے ہیں اور آپ پر ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو عاقل اور بالغ نہیں ہیں ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تیار رہیں، عن قریب آپ زندگی کا اصلی سفر شروع کرنے والے ہیں، آپ پہ ذمہ داریاں ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بالغ نہیں ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہوگی۔ جس طرح کے والدین اپنے بچوں کے دل میں یعنی ان کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں، بچے خود بھی، یعنی آپ کلاس 5 میں چلے جائیں نا، کلاس 5 کا بچہ کتنے 9-10 سال کا ہوگا، تو پوری کلاس سے جب آپ پوچھیں گے کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو ساری کلاس جو ہے، ساری کلاس 100% آپ کو دنیا کے مستقبل بتائے گی، کیونکہ ان کے والدین نے ایسی تربیت کی ہے ان کی کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ پھر بچے خود ہی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ایک منزل کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہوتے رہتے ہیں، 12ویں میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اکثر یہ مرحلہ پیش آتا ہے والدین کو بھی کہ اور بچوں کو بھی، کیونکہ شعبہ تعلیم کے تو کافی یعنی مختلف جہتیں ہیں، کوئی انڈسٹریل ہے، کوئی الیکٹریکل ہے، کوئی انجینئر ہے، تو پھر وہ دیتے ہیں سکوپ، اس جو میں کرنا جا رہا ہوں اس کا سکوپ کیا ہے۔ پہلے تو سکوپ دیکھیں گے، کیونکہ منزل پیسہ ہے، پیسہ کمانا ہے زندگی میں۔ ہم دیکھیں ہماری یہی زندگی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، نہیں، یہ پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی منزل کو بھلا کے زندگی کے متعلق پلاننگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک آپ سب کچھ کریں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، اور ہمیں ضرورت بھی ہے، ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، اور ہر شعبے میں ماہرین کی ضرورت ہے ہمیں، بے شک اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھلا کے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بات غلط۔ اچھا دیکھیں، اب قرآن بھی اسی طرح بات کرتا ہے ہم سے، قرآن بھی یہی کہتا ہے ہمیں کہ تم سب کچھ کرو، لیکن اللہ کو کیوں بلاتے ہو؟ تمہارا رب تو اللہ ہے، ان ربکم اللہ،
جو آیت نمبر 3 کا پہلا جملہ ہے کہ لوگوں تمہارا رب تو اللہ ہے. اور یہی ہماری پریشانی تو یہ ہے کہ ہم نے غیر کو رب بنا لیا ہے اور غیر میں رب ڈھونڈتے ہیں. اللہ کو بھول کے ہم اپنے مربی تلاش کرتے ہیں کہ میں پولیس والا بن جاؤں گا اور میں انکم ٹیکس افسر بن جاؤں گا یا میں گائناکالوجسٹ بن جاؤں گی. مثال کے طور میں ڈینٹل سرجری کروں گی. لڑکیاں بھی ہیں، سب ہیں. یعنی اللہ کو بھول کے یہ ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے. اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے. اپنی تاریخ دیکھ لیں آپ، تاریخ دیکھ لیں، اپنے بادشاہوں کو دیکھ لیں، اور جو بھی آپ کے ٹائم پاس ہوا ہے تو وہ تو اسلام کا نہیں تھا، اسلام کا دور نہیں تھا. کم از کم انفرادی طور پہ لوگ تھے مسلمان، لیکن مسلمانوں کی برائے نام حکومت تھی. اگر ہم اپنا کام کرتے، یہ 1450 سال بیتے ہیں، یعنی تو آج دنیا میں مسلمان مومن کی حکومت ہوتی. اگر ہم اپنے اللہ کو نہ بھلاتے تو آج دنیا میں کفر مغلوب ہوتا. آج کفر غالب ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب. یہاں تو اللہ فرما رہا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے روایتی طور پر یہ قرآن کو لے لیا ہے اور اس کو اپنے لیے نہیں گردانتے روایتی طور پر. ہاں مطلب اگر کچھ لوگ میرے درس سن بھی رہے ہیں تو ایک روایت ہے، تلاوت ہوتی ہے اور پھر میں بولنا شروع کر دیتا ہوں، پھر آخر میں پھر تلاوت ہوتی ہے، بس ہم قرآن کو ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری یہ فکر نہیں ہے کہ میں مدرس بس برائے نام مدرس بن جاؤں، اور میرا تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. میں تو کوئی اپنے لیے کوئی نام بھی نہیں پسند کرتا. مفتی، مولوی، عالم، علامہ اور یہ سارے الفاظ میں نہیں چاہتا. میں تو اللہ تعالیٰ کا صرف ایک بندہ ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک میسج دے رہا ہوں اور اس کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ غیر روایتی، تو میں چونکہ غیر روایتی طور پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو آپ بھی غیر روایتی طور پہ میری باتیں سنیں اور اس پر غور کریں. مسئلہ کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے. بس یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ربکم اللہ، رب تو اللہ ہے اور سارا معاملہ اسی میں ہے. ہم غیر اللہ کو اپنا رب تلاش کرتے ہیں، حاجت روا. دیکھیں جو بھی یہ غیر اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، میں دیکھیں مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ مضمون ٹھیک ہے مشرکوں کے لیے تھا، لیکن ہم یہ بھی آج بھی دور جاہلیت ہے، یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں. تو میں آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں. اصل میں ہم غیر کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا حاجت روا پاتے ہیں، اس میں ہماری مرادیں بن آتی ہیں. میں ڈاکٹر، مثال کے طور پہ ڈاکٹر بن جاؤں گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے یعنی اس وقت میری معلومات کے مطابق 300 سے لے کر یعنی 5000 تک فیس ہے ایک ڈاکٹر کی، 5000، اور پھر وہ جو ٹیسٹ لکھ کے لانے کو کہتا ہے تو اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. اور لیبارٹری بھی اسی کی کلینک میں ہے یا وہ اپنی لیبارٹری سے کروانا چاہتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں پیسے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں ڈاکٹر جو ہے یہ اس کا سکوپ ہے،
لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور علاج بھی ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، تو میں اپنا گھر بھی بنا لوں گا، گھر بسا بھی لوں گا اور بچوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ تو یہ ایک سکوپ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حاجت روائی کو تھوڑا سا آپ محسوس کریں، حاجت روا، رب جو ہے وہ حاجت، ہمارے جو رب ہیں یا جو پہلے تھے، پہلے کی میں بات نہیں کرتا، وہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کا یہ بارش کا خدا ہے، یہ دھوپ کا خدا ہے، سورج دیوتا، چندر بنسی، اور یہ لکشمی دیوی وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حاجت روائی کا ہے، حاجت روائی کا۔ غیر میں ہم طاقت پاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، آج ہمارا خدا پیسہ ہے، دولت، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجات، قاضی الحاجات، پیسہ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ قاضی الحاجات ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پیسے کے پیچھے دوڑ ہے۔ پاکستانی کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور ایک ریڑھی والے کو دیکھ لیں، ایک مزدور کو دیکھ لیں، سب لوگ نکل پڑتے ہیں صبح پیسے کے پیچھے اور شام کو لوٹتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کمانا نہیں چاہیے یا رزق حلال غلط بات ہے، حلال کا رزق تلاش کرنا ضروری ہے، حلال کی کھائیں گے تو کام بنے گا، ورنہ تو پھر نافرمانی ہوگی۔ لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، تو سارے کا رخ پیسے کی طرف ہے۔ یعنی میں نے دنیا کو فی الوقت صرف پیسہ مایا قرار دے کے میں کہہ رہا ہوں سب لوگ اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ پاکستان میں دیکھیں، سرکاری دفتروں میں دیکھ لیں، کوئی ایک ادارہ ناجائز طریقے سے، کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو ناجائز طریقے سے اپنے سائلین سے پیسہ لینے کو حرام سمجھے۔ آج پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے، سنگل ادارہ۔ سب اداروں میں جو بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ چپڑاسی ہے، باس کا چپڑاسی ہے، اس کی بھی مٹھی گرم کر دو تو وہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور صاحب سے آپ کو جلدی ملا دے گا۔ پھر صاحب جو بیٹھے ہوئے وہ تو دفتر میں آنے کے پیسے لیتے ہیں اور سائلین سے ان کے کام کے الگ پیسے لیتے ہیں، حکومت سے دفتر آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، اور جو ان کے سائل ہیں ان کے کام جو ہے پیسے لے کے، ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، یعنی اکثر اداروں میں یہی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ حاجت روائی کا۔ تو ہم سب اس وقت پیسے کے غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور ہم اس وقت درہم و دینار کے بندے ہیں اور ہم پہ ہلاکت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم او کما قال۔ یا لعنت ہے یا ہلاکت ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ لعنت بھی ہے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، اور ہلاک ہونے والے ہیں تو آپ لعنتی ہیں۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، اس پہ لعنت ہو۔ آج تو ہم ایک لعنتی قوم ہیں، کیونکہ ہم حاجت روائی ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حاجت روائی کریں گے، یہ چیزیں ہماری حاجت روائی کریں گی۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارا حاجت روا تو اللہ ہے، ان ربکم اللہ۔ اور جب اللہ کی ربوبیت کی بات آتی ہے یا اس کی حاجت روائی کی بات آتی ہے تو یہ مضمون سمجھنے کے لیے تو بہت آسان ہے۔ آپ نہیں تھے، آپ کو کس نے بنایا؟ ماں کے پیٹ میں آپ کو غذا کون دیتا رہا؟ اس کا انتظام کس نے کیا؟ ماں کے پیٹ میں ایک پانی کی ایک حقیر بوند، اور اس بوند میں ایک جراثیم سے آپ کی تخلیق کا عمل شروع ہوا، یہ کس نے کیا؟ آپ مانتے ہیں نا؟ پانی کی بوند میں جو ایک جراثیم، جس کو ہمارے ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دوربین سے، خوردبین سے وہ پھر ہزاروں گنا بڑا ہوتا ہے، تو پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں گنا۔
اس سے یہ جیگتا جاگتا انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں رہا اندازاً، میری وہاں ربوبیت کس نے کی؟ مجھے غذا کس نے دی؟ میرے اعضائے بدن کس نے بنائے؟ میری ہڈیوں کا ڈھانچہ کس نے بنایا؟ میں خون کی ایک پھٹکی سے مجھے بچہ کس نے بنایا ماں کے پیٹ میں؟ اور مجھے 9 مہینے تک کون مجھے دیکھ بھال رہا تھا؟ وہ روح ربانی کس کی ہے جو میں جب 4 مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں تو کس نے اپنی روح مجھ میں پھکوائی؟ اللہ کی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن ہے تو دیکھیں ربوبیت، حاجت روائی کی میں بات کر رہا تھا۔ حاجت روا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہاں دیکھیں تھوڑا سا آپ ان آیات پہ بھی غور کریں نا، اسی آیت نمبر 3 میں مضمون تو ہم بیان کریں گے، لیکن آخر کی طرف میں آپ کو کہ یہ اللہ ہے جو تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، جو تمہارا حاجت روا ہے، تو بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی امیدیں باندھ رکھو۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، وہ میرا رب ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، اور جلد تم جان جاؤ گے کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ بہت اہم مضامین ہے سامعین کرام، اور خالص اپنے لیے سمجھے، خالص اپنے لیے۔ اس وقت توحید کو ماننے کی ضرورت جتنی ہمیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے توحید کے مضمون کو۔ ہم لوگ توحید کو نہیں مانتے، اللہ کو حاجت روا نہ مانتے ہیں، نہ پکارتے ہیں، نہ اس پر ہمارا اعتماد ہے، نہ اس پر بھروسہ ہے، نہ اس کے وعدوں پر ہمارا بھروسہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ ترجمہ سنا دے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے بنائے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، یدبر الامر، ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔